بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 82 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ہم 2 فصلوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 حروف تفسیر کے بارے میں فصل، اور نمبر 2 حروف مصدر کے بارے میں فصل۔ تو پہلی فصل کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل حرف تفسیری ای و ان۔ فصل کی ترکیب جس طرح کہ آپ کو بارہا عرض کیا ہوا ہے کہ ہاذا مبدا محذوف نکال کے اس کو اس کی خبر بنا دیں، تو مطلب یہ ہو جائے گا ہاذا فصل، یہ فصل ہے، ٹھیک ہے، اور آگے والی عبارت کی الگ ترکیب ہو جائے گی۔ تو یہ فصل ہے حرف تفسیری ای و ان، اور تفسیر کے 2 حرف ای اور ان ہیں۔ تو اب ان کو حروف تفسیر کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو پیچھے جو بات ہوتی ہے اس میں ابہام ہوتا ہے، وہ واضح نہیں ہوتی، تو یہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، اس کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ اب یہ حرف کی تثنیہ ہے حرفان، تو آگے جب اس کی اضافت ہوئی تو التفسیری جو ہم نے مجرور پڑھا، تو وجہ بھی یہی ہے کہ یہ تثنیہ کا جو صیغہ ہے حرفان، تو یہ آگے اس کی اضافت ہے، تو نون اضافت جو اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا، تو یوں یہ مضاف مضاف علیہ کے طور پر عبارت موجود ہے۔ اور اب یہ جو ای اور ان ہے تو یہ حروف تفسیر ہیں، تو اب جہاں پر یہ ہوں گے، یعنی جہاں پر جس طرح کہ اگر آپ سبق پڑھ لیں گے، ان کی نشانیاں وغیرہ جب یاد ہو جائیں گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کہاں پر یہ ہوتا ہے، یعنی ہر ای یا ان، کیونکہ ان اور بھی قسم کے ہوتے ہیں، تو اب کیسے پتہ چلے کہ یہاں پر یہ کون سا ہے۔ تو بہرحال جب آپ پہچان جائیں گے تو وہاں پر یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مفسر اور تفسیر ان کا اعراب ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ اعراب میں آپس میں تابع ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ جلالین شریف آگے جا کے پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح دیگر جو تفسیر کی بکس ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی جب قرآن پاک کے کسی لفظ کا آگے معنی بیان ہو رہا ہوتا ہے یا اس کی جو بھی آگے تفسیر ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ نے اعراب بھی دیکھنا ہے، کہ وہاں پر آپ کو اس طرح دیکھنے کو ملے گا کہ جس کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اعراب بھی عموماً وہی دیا گیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ اس میں جو ای ہے تو اس کے اندر ایک امام ہے امام مالکی، تو وہ کہتے ہیں ای عاطفہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پھر کہ اس کے اندر نظر ہے، یعنی انہوں نے عاطفہ کہا ہے لیکن اس قول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں نظر ہے، یعنی یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ فَأَيْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، پس ای یعنی حروف تفسیر میں سے جو ای ہے، تو اب یہ جو ہے یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب خواہ وہ ابہام مفرد کے اندر تھا تو اس کی وضاحت کر دی جائے، خواہ جملے کے اندر تھا تو اس کی وضاحت کر دی۔ مفرد کی مثال دے رہے ہیں، جیسے اللہ پاک کا فرمان ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور تو سوال کر بستی سے۔ اب یہاں پر فعل فاعل اور القریہ مفعول، تو اب یہاں پر آپ کو سمجھنے کو ملے گا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور تو قریہ سے سوال کر، حالانکہ سوال کسی سمجھدار سے کیا جاتا ہے، تو اب جو بستی ہے تو اس کے اندر تو عقل و شعور ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پتہ چلا کہ یہاں پر بستی کو کہا گیا ہے تو مراد کیا ہے، تو وہ تفسیر آگے کر دی ای اہل القریتی۔ اب یہاں پر کیا مان جائے گا معنی کہ اور تو بستی والوں سے سوال کر، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس کی تفسیر کر دی گئی ای سے۔ تو اب یہاں پر القریہ یہ مفرد تھا، تو یہاں پر مفرد میں ابہام تھا، بھائی سوال کا بستی سے کرو سوال، تو یہاں پر بستی سے سوال کرنے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر ابہام تھا تو یہ واضح نہیں تھا، تو ای سے پھر آگے اس کی تفسیر کر دی گئی کہ ای اہل القریہ تھی۔ اب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مفسر اور تفسیر، مفسر مطلب جس کی تفسیر کی گئی، تو اب یہاں پر القریہ مفسر ہو گیا۔ سیغے پر بھی آپ غور کریں گے نا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا، مفسر یہ بنا اور تفسیر یہ ہے جس نے تفسیر کی ہے، یعنی مفسر، تو مفسر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا اعراب بھی ایک ہوتا ہے، تو اب یہاں پر القریہ مفعول بن رہا تھا، تو اسی طرح جب اس کی تفسیر کی تو اس کے اوپر بھی وہی اعراب جاری کریں گے، ٹھیک ہے، اہل القریہ، ٹھیک ہے، اور تو بستی والوں سے سوال کر۔ اب یہ مفرد کی مثال تھی، جملے کی مثال انہوں نے حاشیے میں بیان کی ہے۔ کہتے ہیں جیسا کہ تو کہے، یعنی جب تو کہے گا کہ قُطِعَ رِزْقُ اللِّصِّ، یعنی لص کہتے ہیں چور کو، چور کا رزق بند ہو گیا، قطع کر دیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے ای ماتا۔ تو اب یہاں پر اس پورے جملے کی تفسیر کر دی گئی، یعنی وہ بندہ چور جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا رزق یقیناً مطلب جتنا بندے کا رزق لکھا ہوتا ہے تو اس نے وہ کھا کے جانا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا
کہ بعض بیمار ہوتے ہیں، مطلب ہاسپٹل کے اندر جناب ان کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی بھائی ان کے رزق لکھا ہوا ہے، تو جیسے ان کا رزق پورا ہوتا ہے تو وہ ان کی پھر سانس بند ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے سانس دیے ہیں ان کو اس کی شریعت بیان کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دوسرے حرف کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنْ إِنَّمَا يُفَسَّرُ بِهَا فِعْلٌ بِمَعْنَى الْقَوْلِ، اور ان کے ذریعے ایسا فعل تفسیر کیا جاتا ہے یا ایسے فعل کی تفسیر کی جاتی ہے جو قول کے معنی میں ہو۔ تو اب یہاں پر آپ نے 2-3 چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ فعل قول کے معنی میں ہو، اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ابھی یہ جو چیزیں 2-3 میں بیان کروں گا تو اس میں آپ کو گویا کہ ایک پہچان ہو جائے گی کہ ان تفسیریہ ہے یا ان جس طرح ان مخفف بھی ہوتا ہے، ان دیگر بھی ہوتے ہیں، تو اب ان میں کیسے فرق کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ فعل بمعنی قول ہو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ قول کے معنی میں ہو، تو اس طرح جس طرح امر، ندا، کتابت، ٹھیک ہے، تو یہ قول کے معنی میں ہوتے ہیں، تو یہ فعل قول کے معنی میں ہو تو اس سے یہ 3 چیزیں شامل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، امر، ندا، کتابت، تو عام طور پر یہی استعمال ہوتی ہیں اور یہی زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح آگے مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ فعل جس کی تفسیر کی جائے گی ان کے ساتھ تو وہ ایسا فعل ہو جو قول کے معنی میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس کا جو مفعول ہوگا تو اس کے مفعول کی تفسیر ہوگی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ۔ اب خواہ وہ مفعول مقدر ہو جس طرح کہ انہوں نے قرآن پاک کی یہاں پر مثال دی ہوئی ہے، خواہ وہ ملفوظ ہو یعنی لکھا ہوا ہو، اب وہ خواہ لکھا ہوا ہو تو اس میں پھر 2 صورتیں بن جائیں گی، خواہ وہ اس میں ضمیر کے ساتھ ہو، خواہ اس میں ظاہر کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پہلی جو انہوں نے مثال دی ہے کَقَوْلِهِ تَعَالَى وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اب یہاں پر نادینا 2 چیزیں آپ نے جو اوپر سماعت کی ہیں فعل بمعنی قول، تو وہ آپ نے یہاں پر آپ نے اجرا کرنا ہے کہ کیا آیا کہ پائی جا رہی ہیں، یعنی پہلی بات کیا کہی تھی انہوں نے کہ ان کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے، تفسیر کیا جاتا ہے ایسا فعل جو قول کے معنی میں ہو۔ تو اب یہاں پر پہلے تو ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ ایسا فعل وہ کون سا ہے اس میں جو قول کے معنی میں ہے، تو وہ میں نے 3 چیزیں آپ کو گنوائی تھیں، امر، ندا، کتابت۔ تو اب یہاں پر دیکھیں نادینا، تو یہاں پر ندا پکارا، ہم نے ندا دی، ہم نے پکارا اس کو، اب یہاں پر ندا دینا پکارنا تو یہ فعل ہے اور یہ ایسا فعل ہے جو قول کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات کلیئر ہوئی۔ اب دوسری بات جو ہم نے یہاں پر دیکھنی ہے کہ ان کے ذریعے جو ایسے فعل کی تفسیر کی جاتی ہے جو قول کے معنی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مفعول کی تفسیر کی جاتی ہے، یعنی وہ اس کا مفعول ہوتا ہے، تو اب وہ مفعول پھر اس کے اندر 2 صورتیں تھیں، مقدر ہوتا ہے، تو اب یہ مقدر والی مثال ہے، ٹھیک ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس کی وضاحت انہوں نے حاشیے میں کی ہے کہ وہ مقدر کس انداز میں ہے، تو وہ اصل عبارت اس کی یوں تھی کہ وَنَادَيْنَاهُ بِاللَّفْظٍ یا یوں کہہ لیں بِشَيْءٍ، تو یہ ہم نے ندا دی کسی لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم یہ فرمان ہے کہ نادینا، ہم نے ندا دی بِاللَّفْظٍ، تو مطلب کسی لفظ کے ساتھ دی یا کسی شے کے ساتھ، تو اب وہ لفظ یا شے یہ جو مقدر تھا تو وہ آگے تفسیر ہو رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو مطلب پھر پوری عبارت اس طرح بن جائے گی وَنَادَيْنَاهُ بِلَفْظٍ وَهُوَ قَوْلُنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس کو ندا دی ایک لفظ کے ساتھ، کسی لفظ کے ساتھ، وَهُوَ قَوْلُنَا، اور وہ ہمارا قول یا ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب اس طرح یہ پوری عبارت بن جائے گی، اور اس نے اس کی تفسیر کی تو وہ جو اوپر عبارت ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو یہ پوری عبارت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ جو مثال دی تو اس کے اندر 2 چیزیں تو آپ نے وہ کلیئر کر لی جو میں نے علامات کے طور پر عرض کی تھی، ٹھیک ہے، کہ امر، ندا، کتابت میں سے یہاں پر ندا پائے گی، اور دوسرا جو مفعول مقدر والی مثال وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، تو یہ 2 چیزیں آپ نے وہاں پر جج کرنی ہوتی ہیں، دیکھنی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تو مثال انہوں نے دی ہے کہ وہ مقدر ہو، تو دوسری جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے اندر پھر 2 صورتیں ہیں، مطلب ملفوظ کی کہ ضمیر کے ساتھ ہوگا یا اس میں ظاہر کے ساتھ، تو پھر ایک اور انہوں نے مثال دی ہے ظاہر کی، کہتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، تو اب یہاں پر ان یہ حرف تفسیر ہے، تو اعبدوا اللہ یہ اس کی آگے تفسیر، ان حرف تفسیر اور وہ تفسیر اور اس کا مفسر پیچھے، تو اب وہ خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بھی کی جو تفسیر کر رہے ہیں یعنی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کی ایک تو ہوگی مطلب ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اور ضمیر کے ساتھ اس کی مثال ہے، اور یہاں پر جو فعل قول کے معنی میں وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَمَرْتَنِي، ٹھیک ہے، تو یہاں پر امر، ندا، کتابوں میں سے یہاں پر امر والی صورت آ گئی، اوپر ندا والی تھی اور یہ امر والی ہے۔
تو اب مقدر ہوگا مفعول، اس کی نادیناہو والی مثال دے دی، اور جو اس میں ظاہر ہو، مقدر نہ ہو بلکہ ظاہر ہو جس کی تفسیر ہو رہی ہو، تو اس میں سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی ضمیر والی. یا پھر کہتے ہیں کہ وہ بالکل ضمیر سے ہٹ کر ظاہر ہوگا اسم، اس کی ایک اور مثال دے رہے ہیں قرآن پاک سے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذی فیہ. اب سب سے پہلے تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ وحی کا لفظ اوحا، یوحی وغیرہ جو وحی مادے سے استعمال ہوتے ہیں، تو اگر اس کا استعمال ویسے تو یہ نبی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور نبی ہی کا ہی حق ہے اور اس کا ہی مطلب یہ خاصہ ہے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. اب اگر اس کا غیر نبی کی طرف مطلب اس کی اضافت ہو، جس طرح کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہے، اسی طرح اور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے یعنی غیر نبی کے لیے، تو وہاں پر اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ تو وہاں پر ترجمہ ہم نے وہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لفظ تو یہی استعمال ہوگا لیکن مطلب یہ عربی کے اندر، لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم یہ منع کریں گے کہ الہام کیا یا دل میں بات ڈال دی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ آپ نے ترجمہ اسی انداز میں کرنا ہے. اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذی فیہ، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈالی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے. تو یہ پورا واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہاں پر ان جو ہے یہ حرف تفسیر ہے، اور یہااں پر یہ جو اقذی فیہ یہ جو تفسیر ہے ما یوحی، تو یہاں پر یہ اوحینا جو پیچھے تھا تو یہ اس کی تفسیر ہے، یہاں پر یہ مفعول جو ہے اسم ظاہر. تو بہرحال یہ جو 3-4 مثالیں دی ہیں، تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ان کے ذریعے ایسے فعل کی تفسیر کی جاتی ہے جو قول کے معنی میں ہو، تو اس کے اندر جو 2-3 چیزیں آپ نے جو میں نے عرض کی ہیں یہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے. تو اب یہاں پر آپ کو پھر فرق پہچاننا بھی آسان ہو جائے گا کہ اب جو ای حرف تفسیر تھا اور جو ان حرف تفسیر ہے ان کے درمیان فرق کیا ہے. تو اب ای جو ہے اس کے اندر کنڈیشن نہیں کوئی لگائے گی، تو وہ ہر قسم کے فعل کے اوپر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی تفسیر بن جاتا ہے. لیکن یہ جو ان ہے تو اس کے ذریعے یہ جو ایسا فعل جو قول کے معنی میں ہو، اس کے اندر بھی امر ندا کتابت والی جو میں نے صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ پھر صرف اس کی تفسیر بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا جو تفسیر والا ہم نے معاملہ کرنا ہے کہ ہم نے ان تفسیریہ کہنا ہے، تو وہاں پر اس کا ماں قبل کے ساتھ تعلق نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کی خبر بن رہی ہے جو کوئی کچھ اور بن رہا ہے، جس طرح کہ انہوں نے مثال دی ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو اب یہاں پر ان تو ہے لیکن یہ ان حرف تفسیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر آپس میں یہ مبتدا خبر والی صورت بن رہی ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے، ٹھیک ہے، پہلا مبتدا بعد والی خبر. تو لہٰذا یہ بھی آپ نے رکھنا ہے کہ ان حرف تفسیر اگر بنا رہے ہیں تو ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہ ہو، یعنی مفسر تفسیر بھی آپ بنا رہے ہوں اور آپس میں جناب ان کا کنیکشن بھی ہو، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو حرف تفسیر والا ہوگا تو وہ تو جملہ پہلے ہی مطلب ان حرف تفسیر سے پہلے والا وہ خود تام ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد والا اس کا تعلق ہی نہیں ہوگا. اچھا، بہرحال کہتے ہیں فلا یقالو، تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا قلتو میں نے کہا لہو اس کو، تو پھر کیا اس کے آگے تفسیر کر رہے ہیں ان اکتب کہ تو لکھ. تو اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ اوپر کیا کہا تھا فعل بمعنی القول، یعنی ایسے فعل کی تفسیر کرنی ہے ان کے ساتھ جو قول کے معنی میں ہو. تو اب یہاں پر قلتو میں نے اس کو کہا، تو اب یہاں پر ایسا فعل وہ والی صورت ہی نہیں پائی جا رہی کہ ایسا فعل ہو جو قول کے معنی میں، یہاں تو بلکہ ایسا فعل ہے کہ جو خود قول ہے، یعنی خود ہی قول کے معنی میں، ٹھیک ہے، یعنی لفظ ہی ایسا ہے کہ جو قول والا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کہتے ہیں ہوا لفظ القول لا معنی، کہتے ہیں یہ لفظ قول ہے، یہ جو قلتو آپ نے کہا ہے تو یہ تو خود ہی لفظ قول ہے. تو ہم نے اوپر کنڈیشن لگائی تھی کہ فعل ایسا ہو کہ وہ قول کے معنی میں ہو، تو یہاں پر وہ صورت نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ حرف تفسیر نہیں بن سکتا، اس کو نہیں بنایا جا سکتا. آئیے دوسری فصل کی طرف بڑھتے ہیں. کہتے ہیں فصل حروف المصدری ثلاثۃ ما و ان و انا. کہتے ہیں حروف مصدر 3 ہیں، ما اور ان اور انا. تو اب یہ 3 حروف مصدر ہیں، تو سوال قائم ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ نام دینے کی کیا وجہ ہے. تو وجہ سمپل سی ہے کہ جو ان کا مدخول ہوتا ہے، یعنی ما ان اور انا جس پر داخل ہوتے ہیں، اس کی پھر الگ الگ صورت ہے کہ ان کے اوپر داخل ہوتے ہیں. تو بہرحال جو ان کے مدخول ہوتے ہیں، جن کے اوپر یہ داخل ہوتے ہیں، تو ان کو یہ مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، مفرد کی طویل میں، مصدر کی طویل میں کر دیتے ہیں. تو اس بنا پر ان کو حروف مصدر کہا جاتا ہے. تو اب انہوں نے جو متن کے اندر عبارت ذکر کی ہے کہ یہ 3 ہوتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھ لیے.
لیکن بعض کے نزدیک 2 اور بھی ہیں، یعنی بعض کے نزدیک 5 ہیں ٹوٹل، اور جمہور کے نزدیک اور یہی جو عام طور پر پڑھایا جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ 3 حروف مصدر ہیں۔ تو بعض نے کئی اور لو کو بھی حروف مصدر کے اندر شمار کیا ہے، لیکن وہ ضعیف قول ہے اور بعض کا قول ہے۔ تو بہرحال ان میں سے جو ما اور ان ہے ان کا حکم الگ ہے۔ کہتے ہیں فَالْأُولَى یعنی لِلْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، کہتے ہیں ان 3 میں سے پہلے جو 2 ہیں یہ جملہ فعلیہ کے لیے ہیں، یعنی جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے اللہ پاک کا فرمان کا قولہ تعالی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، سورہ توبہ آیت نمبر 118۔ بہت زبردست یہ واقعہ ہے، کبھی وقت نکال کر اس کی تفسیر پڑھیے گا، بہت دل کو جھنجھوڑنے والی، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان ملاحظہ ہوتی ہے یہاں سے۔ تو بہرحال ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت کشادہ ہونے کے باوجود۔ تو بہرحال ہمارا جو یہاں پر مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ما مصدریہ داخل ہوئی ہے اور فعل کے اوپر داخل ہوئی ہے، اور اس کو اس نے مصدر کے معنی میں کر دیا ہے۔ تو مصدر اس کا کس طرح آتا ہے رحبت کا؟ تو یہ چونکہ ماضی تھا صیغہ، تو آگے اس کا مصدر لکھا ہوا ہے، اس کی تفسیر کی ہوئی ہے ای برحبھا۔ تو یہاں پر ضمیر کا مرجع زمین آپ کو پتہ ارض ہے، اور یہ مؤنث سمائی کے طور پر آپ کو پتہ استعمال ہوتی ہے، اور اس لیے ضمیر اس کی مؤنث کے طور پر ہے۔ رحب یہ رحبت کا مصدر ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ما مصدریہ نے آ کر فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ تو اب یہ پہلی صورت ہوئی، تو اس کے اوپر انہوں نے حاشیے میں بات ذکر کی ہے کہ یہ ما مصدریہ کو فعلیہ کے ساتھ خاص کیا، یعنی ویسے تو انہوں نے اوپر متن میں یہ بات ذکر کی ہے کہ پہلے 2 جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہیں، یعنی جملہ فعلیہ کے لیے، یعنی یہ جملہ فعلیہ کے اوپر داخل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کے بارے میں نیچے بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ما مصدریہ کو فعل کے ساتھ خاص کیا ہے، تو یہ خاص کرنے والی امام سیبویہ ہیں، یعنی یہ امام سیبویہ کے نزدیک ہے۔ تو امام سیبویہ کے علاوہ جو نحوی ہیں تو انہوں نے یہ بات بھی جائز قرار دی ہے کہ اگر ان کے بعد اسم آ جائے، جملہ اسمیہ آ جائے، تو تب بھی یہ ما مصدریہ کا دخول درست ہے، جائز ہے۔ اور امام رضی جو ہیں یہ بہت زبردست نحوی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ قول زبردست ہے، یعنی یہی قول ٹھیک ہے، سچ ہے، حق ہے، اور اگرچہ یہ قلیل ہے، یعنی یہ جو اسمیہ پر آنے والی بات، لیکن کہتے ہیں یہ زبردست ہے، یہ بہتر ہے۔ اس پر انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے، کہتے ہیں بقو فی الدنیا مد دنیا باقیتن، تو یہاں پر ما یہ مصدریہ ہے اور الدنیا یہ اسم ہے، اور اسم کے اوپر یہ داخل ہے، تو یعنی جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقول الشاعر شعر، ایک اور مثال دے رہے ہیں، شاعر کا قول ہے یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا۔ اب یہ یسر یہ باب افعال سے ہے، خوش کرنے کے معنی میں، اور اس کو ناصرہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی بھی یہی ہے، جس طرح سرور اور مسرت یہ اپنے لفظ سنے ہوں گے تو یہ مصدر ہیں ناصرہ سے، تو یسر المرء اس کا بھی معنی وہی ہے، اور یسر کا بھی معنی یہ باب افعال سے بھی وہی معنی ہے جو اب یہاں پر کریں گے ہم۔ تو یسر المرء آدمی کو خوش کرتا ہے، یا یسر المرء آدمی کو خوش کرتا ہے، ما ذهب الليالي راتوں کا گزرنا۔ اب یہاں پر ذهب فعل ہے، اس کے اوپر ما داخل ہے اور ما مصدریہ ہے، اور یہاں پر ترجمہ بھی آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر مصدر والا ہے، تو آدمی کو خوش کرتا ہے راتوں کا گزرنا، وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ حالانکہ ان کا گزرنا، راتوں کا گزر جانا، لَهُ ذَهَابًا اس کے لیے گزرنا ہے، یعنی جو بندہ خوش ہو رہا ہے کہ یار چلو راتیں گزر رہی ہیں جناب، جلدی جلدی وہ دن آئے جناب، ہم وہاں جائیں، ہم وہاں جائیں، تو حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اتنے دن جو زندگی سے میرے گزر رہے ہیں، تو یہ جتنے دن کم ہوتے چلے جائیں کہ میرا بھی دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بہت زبردست فکر آخرت شاعر نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور خوب نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی ما مصدریہ یہ فعل کے اوپر داخل ہے۔ آگے دوسرا جو حرف مصدر تھا ان، تو اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وَأَن نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أي قَوْلُهُمْ، اور کہتے ہیں اب یہ مثال دے رہے تھے کہ یہ پہلے 2 ہیں یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ پہلے 2 جملہ فعلیہ کے لیے ہیں، تو یہاں پر بھی فعل کے اوپر ہی یہ داخل ہے۔ کہتے ہیں جیسے اللہ پاک کا فرمان فما کانا جواب قومہ، تو یہاں پر قومہ کا جو مرجع ہے ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں فما کانا جواب قومہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب نہ تھا
مگر کیا جواب تھا ان کا؟ الا ان قالوا، مگر ان کا قول یا مگر ان کا کہنا. تو مطلب پھر آگے اور بھی گفتگو ہے. تو یہاں پر ہمارا جو مقصود ہے وہ ہے قالوا فعل ماضی ہے، فعل ہے اور اس کے اوپر ان داخل ہے، اور ان یہاں پر یہ مصدریہ ہے، اس نے مفرد کی طویل میں مصدر کی طویل میں کر دیا قالوا کو، یعنی قولہم. اب پہلے دو کی گفتگو کلیئر ہوئی. آگے انا کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَّا لِلْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ نَحْوُ عَلِمْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ أَيْ قِيَامَكَ. کہتے ہیں کہ انا یہ جملہ اسمیہ کے لیے، یعنی یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی جہاں پر بھی یہ مفرد یا مصدر کی طویل والا معاملہ ہونا ہوگا تو وہاں پر اس کے بعد جملہ اسمیہ آئے گا انا کے بعد. جیسے مثال دیتے ہیں عَلِمْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ. اب یہاں پر انا ہے تو اب یہاں پر اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے، تو یہی انہوں نے بات کی تھی. تو اب پھر اس کو مفرد کی طویل میں کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ سبق نمبر ہمارا جو حروف مشبہ بالفعل والا تھا، یہ 77 نمبر سبق، تو اس کے پہلے صفحے پر 237 صفحے پر بھی میں نے 3 صورتیں بیان کی تھی کہ مفرد کی طویل میں یا مصدر کی طویل میں کس انداز میں کرتے ہیں. ایک تو انداز یہی ہے نا کہ علمت انک قائمون، کہ خبر کے مصدر کو اسم کی طرف مضاف کر دیں گے. تو یہاں پر جس طرح یہ جو کر رہے ہیں قائمون سے ہم نے مصدر بنایا اور اس کو اسم، یعنی جو کاف ضمیر اسم تھا اس کی طرف مضاف کر دیا، تو علمت قیامک. تو اب چونکہ یہاں پر علمت فعل فاعل موجود ہے تو اس کا آگے ہم اس کو مفعول بھی بنا دیں گے، تو اس لیے اس کو ہم قیامو کا نہیں پڑھیں گے بلکہ قیاما کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پیچھے عامل کی حساب سے. اچھا پھر وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو یاد ہی ہوگا کیونکہ ابھی تازہ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں اس بات کو. تو وہاں پر 3 طریقے بیان کیے گئے تھے. ایک تو طریقہ جو بھی میں نے عرض کر دیا، اسی طرح خبر، ایک تو یہ تھا خبر کو اسم کی طرف مضاف کر دیں اس کے مصدر کو. دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر خبر کے جز کو اسم کی طرف مضاف کر دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور صورت وہاں پر تھی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو. اب اس کے تحت بھی انہوں نے حاشیے کے اندر ایک بات ذکر کی ہے کہ یہ جو انا کو کہا گیا ہے کہ یہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے، جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ انا مخففہ نہ ہو، یعنی ان تشدید کے ساتھ ہی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ما کافہ داخل نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی شرط پائے گی، مطلب نہ پائے گی، مثال کے طور پر وہ ان نہیں بلکہ انا نہیں بلکہ ان مخففہ ہے، یا پھر اس کے ساتھ انا ما یعنی ما کافہ آ گیا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد دونوں صورتیں جائز ہو جائیں گی. جملہ اسمیہ پر بھی یہ پھر انا داخل ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ پر، دونوں پر اس کا دخول پھر جائز ہو جائے گا.